آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل جو تاریخ ہے وہ 10 تاریخ ہے، جسے عاشورے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کل کا جو دن ہے وہ ایک عظیم دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ کے جانثاروں کی شہادت کا دن ہے۔ لیکن کل کا جو منظر ہوگا وہ بڑا دیکھنے لائق ہوگا، افسوس کرنے لائق ہوگا، کہ کسی نے کل کے دن کے لیے بڑے نصیحت بھرے اشعار کہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کل بازار میں عجیب منظر دیکھا جائے گا، حسین زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو یزید کا عمل کرتے دیکھا جائے گا، حسین کی نماز جنگ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی، کل انہی کے نام پر لوگوں کو بے نمازی گھومتے دیکھا جائے گا، اور حسین بھائی کا جنازہ دیکھ کر بھی پردہ نہ چھوڑا زینب نے، بھائی حسین کا جنازہ دیکھ کر پردہ نہ چھوڑا زینب نے۔ کل تعزیوں کے نام پر عورتوں کو بے پردہ دیکھا جائے گا، کل تعزیوں کے نام پر عورتوں کو بے پردہ دیکھا جائے گا۔ اور بڑا اچھا شعر کسی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اور تاریخ کربلا آپ پڑھیے، جب یزیدیوں نے خیمے میں آگ لگا دی، حضرت زین العابدین خیمے میں لیٹے ہیں، تمام آپ کے گھرانے کی عورتیں ہیں، حضرت زینب نے اس وقت حضرت زین العابدین سے مسئلہ پوچھا، کہا اے میرے بھتیجے، اس وقت کے مفتی تم ہو، امام وقت تم ہو، قاضی تم ہو، مسئلہ بتاؤ، خیمے کے اندر جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، حکم کیا ہے؟ حضرت زین العابدین نے اپنی پھوپھی سے کہا اے میری پھوپھی جان، جہاں عورت کے لیے پردہ فرض ہے وہیں ایک انسان اور عورت کے لیے اپنی جان کا بچانا بھی فرض ہے، اس لیے اپنی جان کو بچاؤ اور آپ نکل آؤ۔ حضرت زینب اس وقت بھی مسئلہ پوچھتی ہیں جب خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، پھر باہر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب دمشق کے اندر آپ کے قافلے کو گھمایا جا رہا تھا، سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا، بے پردہ ان کو کر دیا، لیکن حضرت زینب نے اپنے سروں کو اور تمام اہل بیت اطہار کی عورتوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے ڈھانک لیا اور بال اپنے آگے کر لیے۔ مطلب کیا؟ انہوں نے پردے کا اتنا اہتمام اور انتظام کیا۔ لیکن کل کوئی پردہ نہیں ہوگا تو صرف گردہ ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا عاشورے کا دن کتنی عظمت و برکتوں والا، کیسے گزارنا چاہیے اس کو۔ عاشورے کا دن وہ ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کل اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کل کا دن وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دودھ پہاڑ پہ لگی، اللہ نے ان کو اس طوفان سے نجات عطا کی جو عذاب بن کے آیا تھا۔ کل کا دن وہ ہے عاشورے کا حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن ہے، حضرت ابراہیم پر اس دن آگ بھی گلزار ہوئی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، عاشورے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکلوایا۔ کون سا دن تھا وہ؟ 10 محرم عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا گیا۔ کون سا دن ہے؟ عاشورے کا، جسے ہم 10 محرم کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اگر نجات ملی ہے، کون سا دن ہے؟ عاشورے کا دن ہے، جسے ہم 10 محرم کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی، کون سا دن تھا؟ عاشورے کا دن۔ جنت، آسمان، زمین، چاند و سورج اگر بنائے گئے تو وہ عاشورے کا دن تھا، اور زمین پر سب سے پہلی بارش، سب سے پہلا قطرہ زمین پہ پانی کا گرا بارش کا، تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ اور آپ کو بتاؤں جب قیامت آئے گی وہ عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کتنا عظمت و برکتوں والا دن۔ لیکن مسلمان کھیل و تماشے میں، کھیلوں میں، ڈھول تماشوں میں اپنی زندگی کو اور اس دن کو غفلت میں گزار دیا کرتے ہیں۔ روزہ رکھیں، نبی پاک نے ہجرت فرمائی
मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, यहूदी रोजा रखते थे। पूछा कौन सा दिन है? कहा अल्लाह ने फिरौनियों से मूसा अलैहिस्सलाम को निजात अता की थी, इसलिए यहूदी रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मूसा से हमारा रिश्ता ज्यादा करीबी है, इसलिए हम रोजा रखेंगे, लेकिन यहूदियों की मुखालफत का हुक्म दिया गया। मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। कहा कि 2 रोजे रखो, 10 या 11 या 9 10 का रखा जाए। तो कल आशूरे का दिन रोजा रखने का दिन है, इबादत करने का दिन है, नमाजें पढ़ने का दिन है, कुरान की तिलावत करने का दिन है। और आज की जो आशूरे की रात है, जिस रात में इमाम हुसैन ने इबादत की, तमाम आपके जानिसारों ने इबादत की, कुरान की तिलावत की, तमाम खेमे की औरतों ने कुरान पाक की तिलावत की, तो हजरत इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ें, इमाम हुसैन तो इबादत करें, इमाम हुसैन तो रब को राजी करें, और उनके नाम पर उनके चाहने वाले खेलो तमाशे में डूब जाएं, धूम धड़के में डूब जाएं और नाम दे हुसैनियत का, गलत है। याद रखिएगा, अगर आपको आशूरे की रात में कुछ करना है तो कुरान पढ़ें, नफिल पढ़ें, इबादत करें। और आप ये याद रखें कि ये जो हूरे पूरे बनती हैं, गांव देहात में एक बहुत ज्यादा माहौल ये भी देखा जाता है, एक लड़की को सजा के और उसे एक कुर्सी पे बिठा के उठा के ले जाते, पूरे गांव में गश्त कराते हैं। ये तमाम रस्म रिवाजें आज खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इल्म आ चुका है, अकल अल्लाह ने आपको अता की है, और कल का दिन जो है बड़ा अजमतों और बरकतों वाला दिन है। अगर आपको कुछ करना है तो आप प्यासे को पानी पिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर लंगर करें, खूब खिलाएं। लेकिन ये याद रखें, ताजिए के सामने उस चीज को रख के और एक चढ़ावे के तौर पे चढ़ा के ना बांटें, बिल्कुल गलत है। आपको अगर हुसैन के नाम पर कोई तबर्रुक बांटना है, अपने घर में फातिहा खानी कराएं और उसके बाद वहां ले जाएं जहां लोग खड़े हैं, उनको तकसीम करें, कोई हरज नहीं है। 1 लाख नहीं 10 लाख का आप तबर्रुक तकसीम करें, शरबत पिलाएं, तबर्रुक खिलाएं लोगों को, कोई हरज नहीं है। फ्रूट बांटें, कोई हरज नहीं है। लेकिन ताजिए पर चढ़ावा जो होता है, यह चढ़ाना मना फरमाया गया है। लोग चढ़ाते हैं, आज भी नारियल चढ़ाते हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा। और इस तरह की तूफान बदतमीजी से बिल्कुल परहेज करें। तो अजमतों वाला दिन है, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।